بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 318 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 312 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ اس حدیث کے راوی اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی کنیت ابو محمد اور والد کا نام زید تھا۔ 7 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محبوب غلام اور منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اس کا باپ یعنی زید سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اب یہ یعنی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانہ میں حضرت اسامہ بن زید کی وفات ہوئی 54 ہجری میں مدینہ میں۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ سے مرویات کی تعداد 128 ہے، جن میں سے 15 میں بخاری اور مسلم شریف دونوں مشترک ہیں، جبکہ باقی دو میں بخاری اور مسلم منفرد ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثنا کہ ہمیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بعث باب فتح یفتح سے ہے، بعث یبعث بعثا، اور اس کا معنی ہے بھیجنا اور اٹھانا۔ اس کے دو معنی ہیں، بھیجنا اور اٹھانا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالی ہے، فبعث اللہ، پس بھیج دیا اللہ نے، غراباً کوا، یبحث فی الارض، جو کوریدتا ہے زمین کو۔ فبعث اللہ غراباً یبحث فی الارض، تو بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کوریدتا ہے زمین کو۔ تو بعث کا معنی ہے بھیجنا۔ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی اناس من جہینتا، قبیلہ جہینہ کے لوگوں کی طرف جہاد کے لیے۔ الی اناس، لوگوں کی طرف، من جہینتا، قبیلہ جہینہ کے، اور کس لیے؟ جہاد کے لیے۔ فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ، پس میں پہنچا ان میں سے ایک آدمی کے پاس۔ فَأَتَيْتُ، پس میں جھپٹا
پہنچا علی رجل ایک آدمی کے پاس منہم ان میں سے فذهبت اطعنه بس میں اسے نیزہ مارنے ہی لگا تھا. اطعنو واحد متکلم کا سیاہ ہے. طعن یطعنو طعنن باب فتح یفتح سے بمانا نیزہ مارنا. بس میں اسے نیزہ مارنے ہی والا تھا کہ فقال لا الہ الا اللہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اس نے لا الہ الا اللہ کہا. فطعنتہ بس میں نے اسے نیزہ مار دیا. طعنت واحد متکلم کا سیاہ ہے پہلے ماضی کا. فقتلتہ بس اسے جان سے مار ڈالا یعنی نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. فاخبرتہ بس میں نے اسے خبر دی. اخبر یخبر اخبارا باب افعال سے ہے. میں نے اسے وہ واقعہ بیان کیا اس واقعے کی خبر دی. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ کیا آپ نے اسے مار ڈالا. وقد شہدا جبکہ اس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اس کے باوجود آپ نے اسے مار ڈالا. قلت تو میں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذالک بے شک اس نے کیا یہ کس لیے تعوذا قتل سے بچنے کے لیے. باب تفعل سے ہے تعوذ یتعوذ تعوذا بچنا. قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك تعوذا بے شک اس نے قتل سے بچنے کے لیے ایسا کیا. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فہلا شققت کیوں نہیں چیر ڈالا تو نے. حلا یہ کلمہ تہذید و تنظیم کے لیے ہے اور مرکب ہے حل اور لا سے. پھر یہ اگر ماضی پر داخل ہو تو یہ ترک فعل پر ملامت کے لیے، اگر مضارع پر داخل ہو تو برانگیختہ کرنے کے لیے آتا ہے. فہلا شققت تو نے کیوں نہیں چیر ڈالا عن قلبہ اس کا دل یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار لگی. فہلا شققت عن قلبہ اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا. مطلب یہ ہے کہ تم اس کے باطن پر کیسے مطلع ہو سکتے کہ اس نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا ہے یا محض اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے پڑھا ہے. پھر یہ بات تو ظاہر ہے کہ تم اس کے دل کو چیر کر اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے معقول بات یہ تھی کہ تم اس کے ظاہر پر حکم لگاتے اور مومن سمجھتے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ آدمی کے ظاہر پر اور جو آدمی نے کہا اس پر حکم لگایا جائے گا، باقی اس کے دل میں کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اس کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے. پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس آدمی کو قتل کیا تو ان پر دیت کیوں لازم نہیں کی گئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی سے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس پر دیت نہیں آتی، کیونکہ مجتہد اپنی خطا میں معذور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار اس لیے فرمایا کہ اگرچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور ان سے غلطی ہوئی، اس پر وہ معذور تھے، اس کے باوجود ان کو توقف کرنا چاہیے تھا اور اپنے اجتہاد پر اتنی جلدی عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اناس من جہینہ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کے لوگوں کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ، بس میں جپٹا ان میں سے ایک آدمی پر، فَذَهَبْتُ أَطْعَنُهُ، تو میں اسے نیزہ مارنے والا ہی تھا کہ فَقَالَ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، فَطَعَنْتُهُ، بس میں نے اسے نیزہ مارا، فَقَتَلْتُهُ، اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرته، اور اسے اس واقعہ کی خبر دی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتلته وقد شہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے اسے مار ہی ڈالا جبکہ وہ گواہی دے رہا تھا اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ؟ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك تعوذا، یہ بے شک اس نے قتل سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، تو کیوں نہیں چیر ڈالا تم نے اس کا دل، یعنی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔